الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم رسول امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کی سیرت طیبہ کو مومنین کے لیے، انسانیت کے لیے کامل ترین نمونہ فرمایا، اور فرمایا کائنات کے لوگوں، میرے رسول کا اسوہ بہترین نمونہ ہے، کامل ترین نمونہ ہے، اور ساری کائنات کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، کیونکہ میرے رسول کی اتباع تمہیں اللہ رب العالمین کی اتباع پر لے جائے گی، اور میرے رسول کا حکم وہی مانے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر انسان مشعل راہ بنائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ گویا کہ حضور کی زندگی اور سیرت طیبہ ذریعہ کامیابی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، سیرت طیبہ کائنات پر غالب آنے کے لیے آئی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسان کی مدد کرتی ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی اسوۃ حسنہ، بہترین تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اگر کوئی بادشاہ وقت اپنانے چاہے وہ بھی اپنا سکتا ہے، کوئی وزیر، حاکم، محکوم، مالدار، غریب، تارک الدنیا، مشیر، معلم، مدثر، مدرس، ناظم، حتیٰ کہ ایک عام انسان سے لے کر بادشاہ وقت تک اگر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہے وہ اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی، آپ تارک الدنیا تھے، ساری زندگی آپ نے گھر نہیں بنایا، دولت دنیا سے دور رہے۔ اب اگر کوئی بادشاہ وقت آپ کی مبارک زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک تارک الدنیا اور فقیر تو لے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی اور بادشاہ، لیکن بادشاہ وقت تو آپ کی سیرت طیبہ لے سکتا ہے، مگر فقیر اور مزدور، مگر میں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کہ سلطان و بادشاہ اپنائے تو وہ بھی بے مثال،
اور فقیر و بے نوا کے لیے بھی میری نبی کی زندگی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر کسی نے دیکھنی ہو تارک الدنیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی عبادت، مکے سے دور غار میں اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اس کے لیے بھی نمونہ ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کو ترک کرنا ہے۔ اگر کسی نے محکوم و مظلوم کی زندگی دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کہ لوگوں کا ظلم و ستم ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن تبلیغ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اپنا پیارا وطن حضور علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمائی۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اچھا شوہر کیسے ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ بیک وقت 11 ازواج سے تعلقات، محبت، اور ہر ایک ام المؤمنین، ہر ایک زوجہ محترمہ کا بیان کہ آقا علیہ السلام جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں شاید کسی اور سے کرتے ہوں۔ اگر بطور مالدار دیکھنا ہو تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگل سے بھرے بکریوں کا ریوڑ آتا ہے، سارے کا سارا سخاوت کر دیتے ہیں۔ سونا اور چاندی آتا ہے، میرا نبی علیہ السلام سخاوت کر دیتا ہے۔ اور کسی نے یہ دیکھنا ہو فقیری کی زندگی، بے نوائی کی زندگی، تو کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اور کسی نے یہ دیکھنا ہو امیر سلطنت تو مدینے کے بطور حکمران، اور جب مکہ المکرمہ فتح ہوا بطور حکمران شاہانہ انداز سے آقا علیہ السلام جب داخل ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے 13 سال آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا ہو، مجبور کر دیا ہو، آج وہ سامنے سرنگو کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا، جو کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ بطور سلطنت و بادشاہت کی زندگی گزارنی ہو تو فتح مکہ کی زندگی پڑھ لیجئے، اور بطور خادم کی زندگی گزارنی ہو تو بھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھ لیجئے۔ اور جس کے بہت سارے رعا اور غلام ہوں، بہت سارے ماتحت عملہ ہو، وہ بھی حضور کی زندگی پڑھے کہ لونڈیاں، غلام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ قوت و طاقت کا حال یہ، بطور سپہ سالار دیکھنا ہو تو غزوہ بدر و غزوہ احد، طاقت و قوت دیکھنی ہو تو جنگ حنین کہ جب سب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اپنے خچر پر رہ گئے، جس کی باغ دوڑ حضرت عباس اور ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کوئی جھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی جرت نہ ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہو۔ تو بطور سپہ سالار آپ کا یہ ہے۔ بطور جنگی تدبیر دیکھنی ہو تو آپ جنگ خندق کو دیکھ لیں کہ کس انداز میں دفاع کے طور پر جنگ لڑی جاتی ہے، اور فاتحانہ انداز دیکھنا ہو فتح مکہ دیکھ لیجئے، جنگ بدر دیکھ لیجئے۔ تو الغرض کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ
اور صرف ایک فرد کے لیے نہیں، ایک سوسائٹی کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل ترین، کیونکہ میرا نبی کو اللہ نے تخلیق ہی کامل کیا ہے، اکمل کیا ہے، اجمل کیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو، حضور کے طریقے میں، ایک ایک طریقے میں لاکھوں حکمتیں ہیں، حکمت و دانش کا منبع ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے، حضور کے طریقے کے اندر ہے۔ اور کائنات میں کامل ترین جس کا طریقہ ہے، کامل ترین جس کا اسوہ ہے، وہ میرے رسول کی زندگی ہے۔